بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، مدبر خان کا سلام قبول کیجیے۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم ایک بہت ہی خطرناک صورتحال بنتی جا رہی ہے ایران امریکہ جنگ کی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ جو اس نے وارن کیا تھا ایران کو، انیشلی اس نے 7 دن کا ٹائم دیا تھا کہ تب اس میں صرف 48 گھنٹے رہ گئے ہیں، اس کے بعد ایران کے اوپر شدید حملہ کیا جائے گا اور اس کو سٹون ایج میں داخل کر دیا جائے گا۔ یعنی ان کا مطلب ہے کہ اس کا تمام بلڈنگز پہلے بھی بہت برباد ہو چکی ہیں، ابھی تک اس پہ 22,000 حملے ہو چکے ہیں، جس میں 12-13 ہزار امریکہ نے کیے ہیں اور 10,000 اسرائیل نے کیے ہیں۔ تو اس کا کافی حد تک بلڈنگز کا نقصان ہو چکا ہے، سول ایریاز برباد ہو چکے ہیں، شہادتیں ہو چکی ہیں ہزاروں میں، معصوم بچیوں کے اسکولوں تک پہ بمباری کی گئی ہے، ان کے برج تک اڑا دیے گئے ہیں، اور ابھی وہ مزید سختی کا عندیہ دے رہا ہے۔ تو کیا صورتحال ایٹامک جنگ کی طرف جا رہی ہے؟ کیا تیسری عالمی جنگ چھڑنے جا رہی ہے؟ یہ اہم سوال ہے، کیونکہ ایران ایک طاقتور ریجنل ملک ہے، اور اگر اس کی جوہری انسٹالیشنز پہ حملہ کیا جاتا ہے تو اس کی طرف سے بھی شدید رد عمل ہوگا، اور پھر اگر ایٹامک انسٹالیشنز پہ ہوتا ہے حملہ تو اس سے تابکاری پورے ریجن میں پھیلے گی، اور مشرق وسطیٰ اور جنوبی ایشیا کا پورا ایریا تابکاری کے اثر میں آ جائے گا، اور یہ ایک بہت ڈینجرس صورتحال ہوگی۔ ہم پاکستانی بھی اسی زون میں آتے ہیں، اسی ایریا میں آتے ہیں۔ اچھا، دوسری طرف یہ عندیہ ہے کہ ایران نے دعویٰ کیا ہے، ان کے جو وزیر اطلاعات ہیں، کہ انہوں نے کوریا سے 500 کے قریب میزائل منگوا لیے ہیں، اور جن کی رینج 15,000 کلومیٹر تک ہے، اور ابھی دیکھا جائے تو امریکہ سے اس کا فاصلہ 10-11 ہزار کلومیٹر کے برابر ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ امریکہ اس کی رینج میں آ گیا، اور اس کے اوپر تو پھر امریکہ میں بھی بہت تباہی مچے گی، کیونکہ ایران نے ابھی تک جو کہا ہے وہ اس نے کر کے دکھایا ہے، اور بیسیکلی اس نے امریکہ کو اتنا دندان شکن جواب دیا ہے کہ سارے ہی دنیا حیران ہے۔ اور جو ایران کی وار اسٹریٹجی ہے، جس میں اس نے کمانڈ کو ڈی سینٹرلائز کیا ہے، کہ یہ نہیں کہ اگر مین کمانڈر مارا جائے تو جنگ ختم ہو جائے گی، اس نے اپنے لوکل لیڈرز کو اختیارات دے دیے ہیں، اور پھر جیسے اس نے 30 سال سے یہ ساری تیاری کر رکھی تھی کہ زیر زمین اس نے شہر بسا رکھے تھے، جہاں تک ایٹامک کے ساتھ اگر ایٹامک بم کا حملہ کیا جائے تو اثر انداز ہو سکتے ہیں، ادروائز وہاں پہ نارمل امریکہ نے تمام اپنے حربے استعمال کر لیے ہیں، لیکن اس کی جو پاور ہے وہ اس کو نہیں کم کر سکا۔ اس کے میزائل ابھی تک تباہی مچا رہے ہیں اسرائیل میں، اور امریکہ کی جو الائڈ کنٹریز ہیں، جس میں عرب ممالک شامل ہیں، ایمریٹس کے ملک شامل ہیں، قطر ہے، دبئی ہے اور سعودیہ ہے، وہاں پر جہاں جہاں پر امریکہ کی بیسز ہیں وہاں پہ اٹیک کر رہا ہے ایران۔ اور اگر واقعی اس نے یہ میزائل منگوا لیے ہیں جنوبی کوریا سے، تو یہ امریکہ کے لیے ایک الارمنگ صورتحال ہے، کیونکہ اسے امریکہ ڈائریکٹ اس کی رینج میں آ جائے گا۔ اب یہ والا عالم، یہ کنفرم بات نہیں ہے کہ یہ وار اسٹریٹجی ہے، کیونکہ وار میں جو نیوز پروپیگنڈا بہت میٹر کرتا ہے، کہ اگر اس نے نہ بھی یہ اگر اطلاع کنفرم بھی نہیں ہے تو اس سے ایک اس کو نفسیاتی بدتری اور جنگی حکمت عمل بھی ہو سکتی ہے، کہ اگر ہم پہ حملہ کرو گے تو پھر امریکہ بھی ہماری پہنچ سے دور نہیں ہے۔ پاکستان جنوبی ایشیا میں ایک اہم ملک ہے، پاکستان ایٹامک پاور بھی ہے، اور وہ ایک اچھا رول ادا کر سکتا ہے اس سارے
وار سچویشن کو ڈیزالو کرنے میں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کی اپنی جو مالی حالت ہے وہ بہت نازک حالات سے گزر رہی ہے۔ پاکستان کے تقریباً اس وقت جو زر مبادلہ کے ذخائر ہیں وہ 15-16 ارب ڈالر کے قریب ہے، اور ابھی حال ہی میں یو ای نے پاکستان کو اپنا 3.5 ارب ڈالر جو دیے ہوئے ہیں وہ واپس مانگ لیے ہیں، کیونکہ وہ پاکستان سے بیسیکلی ناراض ہے کہ پاکستان نے اس کے ساتھ سعودیہ کے ساتھ کیا ہوا ہے ایگریمنٹ کہ اگر اس پہ حملہ ہوگا تو ہم پہ حملہ تصور کیا جائے گا، اور سعودیوں نے یمن میں ان کو ٹھیک ٹھاک پھینڈی لگائی تھی تو یہ وہاں سے نکل آئے تھے، اور یہ واقعہ تب ہوا تھا جب ان کے شیخ صاحب ادھر ہمارے شکار کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے، تو وہ ابھی ناراض ہے پاکستان سے کہ پاکستان نے اس کا سعودیہ کا جو ساتھ دیا ہمارا ساتھ نہیں دیا، تو وہ کہہ رہا پھر میرے پیسے واپس کرو، اور ابھی یہی خبر ہے کہ اس کو مرحلہ وار واپس کیے جائیں گے، اور پہلے مرحلے میں 2 ارب ڈالر دی جائیں گے، پھر 1 ارب ڈالر، اور پھر 50 ارب ڈالر۔ لیکن جو پاکستان کے وزیر اطلاعات ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ تقریباً 4.5 ارب ڈالر کے قریب پاکستان کا نکل جائے گا۔ تو اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ باقی جو ارب ہے 1.8 ارب وہ کہاں جانا ہے؟ تو وہ جب تحقیق کی تو پتہ چلا کہ وہ یورو بانڈ جو پاکستان میں لیے ہوئے ہیں تو ان کی ادائیگی کا وقت آ گیا، واپسی کا وقت آ گیا ہے، تو بقایا پیسے ادھر نکل جائیں گے۔ تو جب پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر میں سے 15 یا 16 ارب ڈالر میں سے ایک دم 4.5 ارب ڈالر کے قریب نکلیں گے تو پاکستان کے زر ٹوٹل 11 ارب ڈالر کے قریب رہ جائیں گے، پاکستان بہت کرائسس میں آ جائے گا۔ اور کیونکہ ابھی چائنا بھی پاکستان سے کسی حد تک ناراض ہے کہ وہ کہہ رہا تھا کہ پاکستان افغانستان پہ نہ محاذ کھولے، لیکن پاکستان نے اس کی امریکہ کی گڈ بک میں رہنے کے لیے ان پہ اٹیک کیے ہیں، کیونکہ امریکہ وہاں پہ بٹکوم ایئر بیس ہے وہ لینا چاہ رہا ہے جس پہ وہ خطے پہ نظر رکھ سکے، اور یہ بات میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں کہ چائنا کو اور رشیا کو ناگوار ہے، تو اس لیے چائنا کے ساتھ بھی پاکستان نے تعلقات خراب کر لیے ہے، اور ابھی نئی صورتحال یہ پیدا ہوئی ہے کہ انڈیا نے بھی پاکستان کو وارننگ دے دی ہے کہ وہ شاید اس پہ حملہ کر دے۔ تو پاکستان تو عجیب مصیبت میں پھنسا ہوا ہے، لیکن یہ ایک قسم کی بلیسنگ ان ڈسگائز بھی ہے کہ کیونکہ پاکستان کو سعودیہ بھی فورس کر رہا ہے کہ ہمارا ساتھ دو، آپ نے ہمارے ساتھ معاہدہ کیا ہوا ہے، تو پاکستان پھر یہ کہہ کہ ابھی تک تو پاکستان معتدل رویہ اپنا رہا ہے، اور پھر پاکستان کہہ سکتا بھئی ہم تو اپنی پڑی ہوئی ہے، انڈیا نے ہمارے اوپر یلغار کی ہوئی ہے یا ہمیں دھمکیاں دے رہا ہے، تو ہم تو ادھر الجھے ہوئے ہیں، تو ہم فی الحال اس قضیے میں نہیں آ سکتے۔ تو یہ صورتحال ہے۔ دوسری طرف یہ ہے، اچھا ایران نے دعویٰ کیا تھا کہ اس نے اس کے 2 یا 3، انہوں نے 3 ہی کہا تھا لیکن 2 کنفرم ہو گئے، فائٹر طیارے F-15 مار گرائے تھے، اور اس کے اس طرح امریکہ نے بتایا تھا اس نے 2 کا ایکسیپٹ کیا تھا، تو ایک ان کا جو پائلٹ تھا وہ گرا تھا جا کے سمندر میں، تو وہاں سے انہوں نے ایویکویٹ کر لیا۔ دوسرا ادھر جو اس کا بارڈر ہے سنگلاخ پہاڑ ہے وہاں پہ گرا تھا، اور اس کو ابھی تک ڈھونڈ رہے ہیں، تو وہ ایک بہت اہمیت اختیار کر گیا ہے، کیونکہ اگر وہ پائلٹ مل جاتا ہے اس کو ایران کو، تو وہ ایک ٹرمپ کارڈ اس کے ہاتھ میں آ جائے گا، یعنی طرف کا بتہ، وہ امریکہ کو اس کو لے کے پھر بلیک میل کر سکتا ہے کہ ہماری شرائط مانو، جنگ ختم کرو ہماری شرائط کے اوپر، ورنہ آپ کا پائلٹ ہمارے پاس ہے۔ تو دوسری طرف یہ ہے کہ اگر وہ کسی اور ملک کے پاس آ جاتا ہے تو اگر وہ اس کو امریکہ کی خوشنودی کے لیے امریکہ کے حوالے کر دیتا ہے تو پھر امریکہ کا پلہ بھاری ہو جائے گا، اور اس سے پھر وہ بہت اگریسیولی اس کے اوپر کرے گا اٹیک، اور جس سے تابکاری پھیلے گی، اور پورا ریجن جو ہے وسطی ایشیا اور جنوبی ایشیا، مڈل ایسٹ اور جنوبی ایشیا، یہ تابکاری کے ذریعے اثر آ جائے گا۔ تو اس لیے میرا تو یہی خیال ہے کہ جس ملک کو بھی وہ ملے
وہ اس کو ڈائریکٹ امریکہ کے حوالے نہ کرے، بلکہ نیگوشیٹ کرے اور ان سارے فریقوں کو بٹھا کے کوئی جو جگ بندی کی طرف فیصلہ کرے۔ ابھی ریسنٹلی میں نیوز دیکھ رہا تھا تو آیا ہے کہ امریکہ کلیم کر رہا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کہ ہم نے وہ جو پائلٹ ہے یا کو پائلٹ جو بھی ہے اس کو ہم نے اسکیپ کر لیا، ہم نے بچا لیا ہے۔ تو اگر اس نے واقعی بچا لیا ہے تو پھر یہ ایران کے لیے بری خبر ہے اگر وہ امریکہ کے ہاتھ لگ گیا ہے، لیکن اس کو بھی ہم کنفرم نہیں کر سکتے کیونکہ یہ بھی وار اسٹریٹجی کا حصہ ہے جس میں پروپوگنڈا کیا جاتا ہے اور نیوز پھیلائی جاتی ہیں۔ تو اگر ایران کے وہ پاس ہے تو ایران کو فوری طور پہ اس کو میڈیا کے سامنے لا کے اس کا ویڈیو شو کر دینی چاہیے۔ تو اگر امریکہ کا دعویٰ ہے تو دنیا تبھی بلیو کرے گی اگر آپ لا کے اس کو سامنے میڈیا کے سامنے کر دیں۔ تو یہ پائلٹ کا جو ہے نا بڑا اہم ہو گیا ہے ملنا کہ وہ کس کے ہاتھ لگتا ہے، وہ امریکہ کے پاس ریکور کر لیا ہے یا ایران کے ہاتھ لگ گیا ہے یا کسی ایسے ملک کے ہاتھ لگ گیا ہے جو اس کو امریکہ کی خوش نویدی کے لیے ایک ٹول کے طور پہ یوز کر سکتا ہے۔ تو خدا کرے وہ ایران کے ہاتھ لگا ہو، کیونکہ اس سے پھر ایران ایک بہتر بارگیننگ پوزیشن میں آ جائے گا۔ ایران نے جو امریکہ کے F-15 تو 2 طیارے مار کرائے ہیں، اور ان پائلٹ کو ریسکیو کے لیے جب ان کے بلیک ہاک ہیلی کاپٹر آئے تو وہ بھی مار کرائے ہیں، لیکن اگر وہ اپنا B-1 اور B-35 طیارے یوز کرتے ہیں تو وہ پھر مشکل ہوگا ایران کے لیے، کیونکہ وہ اتنی ہائٹ پہ جاتے ہیں کہ وہاں پہ کوئی میزائل بھی نہیں ان کو اثر انداز کر سکتے، اور اگر وہ یوز کر کے وہ کرتا ہے تو پھر امریکہ اس کے لیے ایران کے لیے صورتحال خطرناک ہو سکتی ہے۔ انٹرنیشنل ادارہ IAEA نے وارن کیا ہے کہ اگر امریکہ اس پہ حملہ کرتا ہے ایٹامک، یا وہ اس کی جو ایٹامک انسٹالیشنز ہیں ان پہ اٹیک کرتا ہے، تو دونوں صورتوں میں وہاں پر اتنی ریڈیشن تابکاری پھیلے گی جو پورے خطے کے لیے خطرے کا باعث ہوگی۔ تو ابھی پاکستان کو اس میں ایک ثالثی کا کردار کرنا چاہیے، کیونکہ ابھی لیٹسٹ میں نیوز دیکھ رہا تھا تو اس میں رشیا نے بھی آفر کر دیا ہے کہ اگر وہ ثالثی کے طور پہ آنا چاہتا ہے آگے، تو اس میں یہی ہے کہ رشیا، چائنا، کیونکہ یہ سپر پاورز ہیں، بڑی طاقتیں ہیں امریکہ کے بعد، اور پاکستان کی بھی ایک جیو اسٹریٹجیکلی ایک اہم پوزیشن پہ ہے، پاکستان بھی بیچ میں پڑتا ہے، تو جو عرب ممالک ہیں وہ سب بھی پڑھتے ہیں، تو سب مل جل کر امریکہ کو بتائیں کہ ابھی اس سے جو ہے نا جنگ کا اختتام ہونا چاہیے، ادروائز تو پوری دنیا کے لیے تباہی ہے۔ اور پاکستان کا جو اس وقت معاملہ ہے کہ اس کو جو نا بڑا ہی معتدل رویہ اختیار کرنا چاہیے، کیونکہ پاکستان کو ہمیشہ مشکل وقت میں عرب کنٹریز نے ہی مدد کی ہے، سعودیہ نے اس کو تیل دیا ہے، UAE نے اس کو گیس دی ہے، تو فوری طور پہ پاکستان کو اگر UAE نے پیسے مانگ لیے ہیں تو اس سے وہ جیسے بچے کرتے ہیں نا کٹی، وہ نہیں کرنی چاہیے کہ میری کٹی ہوگی۔ ملکوں کے درمیان کوئی کٹی پکی نہیں ہوتی، یہ مفادات ہوتے ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ بدلتے رہتے ہیں۔ اگر ابھی وہ آپ سے ناراض ہیں تو آپ اس کو سفارتی طور پہ ڈیل کریں، جیسے کہ ایران کر رہا ہے، کیونکہ جب ایران کو یہ خطرہ ہے کہ پاکستان کا اس کے ساتھ سعودیہ کے ساتھ دفاعی معاہدہ ہے، تو پاکستان اس پہ اگر اٹیک کر دے گا تو اس کے لیے مسئلہ ہو جائے گا۔ پاکستان ویسے بھی ایک طاقتور کنٹری ہے اور اس کی فوج ایک بڑی دنیا کی بڑی فوجوں میں سے، اور ماہر ہے آپریشنز کرنے میں اور فائٹنگ کرنے میں۔ تو ایران اس کو ایک سفارتی مار دے رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے پاکستان زندہ باد، پاکستان کے عوام نے ہمارا ساتھ دیا، شکریہ۔ ابھی پاکستان جو نا کبھی اس کے خلاف آ بھی نہیں سکتا، کیونکہ شروع میں پاکستان نے کوشش کی تھی کہ پاکستان کے اندر سب سے زیادہ آبادی میں شیعہ موجود ہیں، اور سنی شیعہ
تو جو شیعہ حضرات ہیں ان کی ساری ہمدردیاں ایران کے ساتھ ہے۔ تو پاکستان نے جب یہ دیکھا کہ شروع میں پاکستان نے کوشش کی کہ ہم نے کیونکہ دفاعی معاہدہ کیا ہے تو ہم اس کے ساتھ جاتے ہیں، تو جو علماء وغیرہ کو بلا کے بھی کہا گیا بھی آپ اس میں ٹانگ نہ اڑائیے گا، لیکن اس کا رد عمل بہت سخت آیا اور پاکستان کو محسوس ہو گیا کہ اگر میں نے کچھ ڈالرز کے لیے اس جنگ میں کودا تو میرے اپنے ملک میں خانہ جنگی ہو جائے گی، اور جب ملک میں خانہ جنگی ہوگی تو خدا نہ خواستہ ملک ٹوٹ بھی سکتا ہے، تو پھر ان چند ہزار ڈالر کا کیا فائدہ جب ملک ہی نہیں رہے گا۔ تو پاکستانی نے عقل مندی کا ثبوت دیا ابھی تک کہ وہ اس جنگ میں نہیں کودا اور ایک ثالثی کا رول کر رہا ہے، جس کو ایکنالج کیا ہے اس نے عراق نے امریکہ کو بھی بڑا ٹیکٹفلی ڈیل کیا ہے کہ جو ہم نے پاکستان جانے سے انکار نہیں کیا، لیکن ساتھ ہی اپنے 15 پوائنٹس بھی دے دیے، 5 پوائنٹس دے دیے، جو یہ اظہار کر رہے تھے کہ جب تک یہ پوائنٹس پہ بات نہیں ہوگی تو وہ پاکستان آ ہی نہیں سکتا۔ تو اس طریقے سے اس نے کیا، تو پاکستان کو بھی ایسے ہی سفارتی زبان یوز کرتے ہوئے ایک میڈیٹر کا رول کرنا چاہیے۔ اور اب یہ بڑی اچھی بات ہے کہ رشیا نے آفر کر دیا کہ وہ ایز اے میڈیٹر اور ثالثی بھی کر سکتا ہے رول، تو خطے کے ملکوں کو مل جل کر اس بڑھتی ہوئی وار سچویشن کو جو لمحہ با لمحہ بہت خطرناک ہوتی جا رہی ہے، اس کا تدارک کرنا چاہیے، اور جیسے بھی ہو اس کو جنگ بندی کی طرف آنا چاہیے، کیونکہ جو بھی جنگ ہوتی ہے چاہے وہ ورلڈ وار فرسٹ تھی، سیکنڈ تھی، تو الٹیمیٹلی وہ پھر آئے تھے ٹیبل پہ ٹاک پہ ہوا پہ وہ طبی حال نکلے تھے۔ تو اتنی تباہی مچنے سے پہلے بہت ہی تباہی مچ چکی ہے، ابھی بھی بہت تباہی مچ چکی ہے، اور مزید سے بچنے کے لیے اس کو کر لیا جائے، بات چیت سے حل کے لیے جائے۔ پاکستان بڑی مصیبت میں ہے، ایک تو اس کی اکانومی اتنی کمزور ہے، اس کی ایکسپورٹ اس وقت کم ترین سطح پہ ہے، اور قرضے جو ہیں وہ پچھلے 70 سال میں اتنے لیے جو اس لیے ریسنٹلی 3-4 سال میں لے کے وہ ڈبل ہو گئے ہیں قرضے، اور پھر اب جو دوست ملک ہیں جنہوں نے اپنا پیسہ امانتاً رکھوایا تھا وہ واپس مانگ رہے ہیں، جن میں یو اے ای ہے، اس کے 3.5 ارب ڈالر کرنے، پھر یورو بانڈز ہیں اس کے اپنے تقریباً 1.8 ارب ڈالر کے قریب واپس کرنے ہیں۔ اور دوسرا یہ پاکستان کو الٹا نقصان ہو رہا ہے کہ کیونکہ مڈل ایسٹ میں میکسیمم اس کی ریمیٹنس آتی ہیں، 6-7 ارب ڈالر آتا ہے جس سے ملک چلتا ہے، اور اب جب سے ادھر وار شروع ہوئی ہے تو وہاں پر ساری ہوٹلنگ بند ہو گئی ہے، جو پاکستان وہاں پہ لیبر اورینٹڈ کام کر رہے تھے یا ان کی کمپنیوں میں کام کر رہے تھے، ان سب کو ایک قسم کا جواب مل رہا ہے۔ تو جب وہ ریمیٹنس بھی ختم ہو جائے گی تو پاکستان کے لیے اور بھی مشکلات پیدا ہوں گی، تو پاکستان کو اس معاملے میں سیریسلی سوچنا چاہیے اور کوئی پائیدار حل کی طرف پیش رفت کرنی چاہیے۔ امریکہ ویسے تو ہیومن رائٹس کا چیمپئن بنتا ہے، بڑی بڑی باتیں کرتا ہے، ڈیموکریسی کی باتیں کرتا ہے، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ اس نے ہمیشہ اپنے مفادات کے آگے نہ ہیومن رائٹس کو دیکھا اور نہ ہی ڈیموکریسی کو دیکھا، جہاں اس کو جو سوٹ کرتا ہے یہ اسی کی سپورٹ کرتا ہے۔ ابھی ریسنٹلی ایک ان کا جو جنرل اس نے ایران کا مار دیا تھا اپنا سلیمانی، ان کی جو بیٹی ہے یا بہن ہے حمیدہ سلیمانی، ان کو وہ بڑے فخر سے ٹرمپ خود ٹویٹ کر رہا ہے کہ اس کو ہم نے گرین کارڈ کینسل کر دیا ہے اور ہم اس کو واپس بھیج رہے ہیں ایران۔ اب دیکھیں جو ان کی بیٹی ہے جنرل کی، اس نے کہا بھی ہمارا تو اس میں کچھ لینا دینا ہی نہیں ہے، اور ہم تو پرامن شہری ہیں، امریکہ میں رہ رہے ہیں، لیکن ان کو صرف اس جرم کی پاداش میں کہ وہ ایک زیر اطاعت جنرل کی فیملی ہیں، امریکہ سے نکالا جا رہا ہے اور ان کا گرین کارڈ کینسل کر دیا ہے، اور ٹرمپ خود یہ بتا رہا ہے۔ تو یہ دیکھیں کہ اب ہیومن رائٹس کہاں گئے۔
یہ دیکھیں آپ، امریکہ تو بھی پورا اتنا ایکسپوز ہو گیا نا. ایک تو اس کی چودراہٹ ٹوٹ گئی، جو اس کا بھرم تھا کہ میں سپر پاور ہوں. اور جیسے وینزویلا میں اس نے کوین اور بادشاہ کو اٹھا کے وہاں پہ رجیم چینج کی تھی، اپنی کٹ پتلی بنائی تھی، تو اس کا خیال تھا ایران کو بگاڑ دو، لیکن ایران اس کو ٹکر گیا اور اس کے ایسا دندان شکن جواب دیا کہ جو رجیم چینج وہ کرنا چاہ رہا تھا ایران میں، تو اس کی اپنی رجیم چینج ہو رہی ہے. ابھی وہاں پہ سیریسلی غور کیا جا رہا ہے اس کی امپیچمنٹ کی جائے، کیونکہ مڈ ٹرم الیکشن میں اس کا جیتنا محال ہے. تو ابھی ٹرمپ کو اپنی امپیچمنٹ سمجھ نظر آ رہی ہے. اس نے خود اعتراف کیا ہے، وہ بڑبولا نا، خود ہی کہہ دیا کہ ہو سکتا ہے میری امپیچمنٹ ہو جائے. تو یہ صورتحال ہے. دیکھیں، انڈیا ہے تو ہمارا دشمن، بڑا کمینہ دشمن، لیکن ایک بات ماننا پڑے گی کہ اس کی خارجہ پالیسی بڑی زبردست ہے. کیونکہ اب جب یہ وار شروع ہوئی ہے ایران کی، تو وہ اپنا ایران سے اس نے تیل خریدنا شروع کر دیا ہے. امریکہ کو اس نے صاف کہا بھائی اس تیل کرائسس میں ہمارے لیے واحد حال یہی ہے کہ ہم ایران سے تیل خریدیں. اور بنگلور میں اس کے شپ پہنچ چکے ہیں، اور اس سے پہلے وہ رشیا سے لیتا رہا. تو پاکستان کو بھی انڈیا سے سبق سیکھنا چاہیے. کوئی حرج نہیں ہوتا اگر بندہ دشمن سے بھی سیکھ لے، کیونکہ پاکستان کے ایک چانس بنا تھا جب پاکستان نے رشیا کے ساتھ تیل اور گیس کے معاہدے کرنے چاہیں، تو پھر امریکہ کے دباؤ کے اوپر پاکستان اس سے پیچھے ہٹ گیا. اور اب پاکستان کو بلکہ چاہیے کہ ایران اس کے ساتھ اتنا اچھا برتاؤ کر رہا ہے، پاکستان کے جہاز گزرنے دے رہا ہے تیل والے آب نائے ہرمز سے، تو پاکستان کو بھی چاہیے آگے موو فارورڈ کرے اور ایران سے تیل خریدے. اور جو اس کی بہت سستا پڑے گا، آدھی قیمت پہ اس کو ایران دینے کے لیے تیار ہوگا. کیونکہ پاکستان اس کی ایک تو ہمسایہ ہے، بالکل قریب ہے. وہ اپنا ٹرکوں کے ذریعے بھی پہلے بھی ادھر سے اسمگل ہو کے دے آ ہی رہا ہے پاکستان میں. تو ابھی پائپ لائن بلکہ گیس بھی اس سے خریدنی چاہیے، کیونکہ قطر سے جو وہ منقطع ہو گیا سلسلہ، اور ہم لوگ برداشت کر رہے ہیں لوڈ شیڈنگ گیس کی، کہ اکثر گیس غائب بھی ہوتی ہے کھانے کے ٹائم پہ یہ وہ. تو پاکستان کو یہ اپنے دشمن سے سیکھنا چاہیے. دشمن سے اچھی بات سیکھنے میں کوئی حرج نہیں. تو دوسرا یہ ہے کہ پاکستان نے خلاف توقع اسکول بند کر دیے. کیا پالیسی ہے ابھی آپ کی کہ اسکول بند کر دیے، لیکن ہاں آئی پی ایل کا جو میچ ہوا اس میں کوئی آڈینس نہیں آیا، وداؤٹ آڈینس وہ میچ کھیلے گئے. تو ایک طرف آپ کے وزیر اطلاعات کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس تو تیل کی کمی نہیں ہے، ہمارے پاس تو بے شمار تیل ہے، پھر ہم آپ کے جہاز بھی ایران گزرنے دے رہا ہے. تو پھر اگر آپ کو بند ہی کرنا تو کچھ اور بند کرتے. یہ تعلیم کے آپ کیوں پیچھے پڑ گئے ہیں؟ بچوں کو اسکول جانے دیں، بازار بند کر دیں، ٹائم ان کا مقرر کر دیں. لیکن وہ کیونکہ ایک طاقتور طبقہ ہے وہ کرنے نہیں دے رہا، تو تعلیم کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے. بچے عیش کر رہے ہیں، مزے کر رہے ہیں، اور تعلیمی میدان میں پیچھے رہتے جا رہے ہیں. اور پھر اس کے اوپر گوبر ٹیکس بھی لگا دیا ہے پنجاب گورنمنٹ نے، جس کے اوپر کاشتکار، زیادہ تر گاؤں میں لوگوں نے بھینسیں رکھی ہوتی ہیں نا، 30 روپے پر بھینس گوبر ٹیکس ہے. اور وہ بہت احتجاج کر رہے ہیں کہ یہ کون سا طریقہ ہے آپ کے پیسے کمانے کا. تو یہ تو لگ رہا ہے کہ اس کے بعد اگلا مرحلہ آنا ہے کہ انسانوں کے اوپر ٹائلٹ جانے پہ بھی ٹیکس لگ جائے گا. اپنا ٹائلٹ یوز کریں گے ٹیکس گورنمنٹ کو دیں گے، اور پھر اس کے بعد میں پھر دھوپ سینکنے پہ، سانس لینے پہ یہ سارے ٹیکس ہی لگ جانے ہیں. تو حکمرانوں کو تھوڑا سوچنا چاہیے، تھوڑا لاجیکلی چلیں. پاکستان کے عوام نو ڈاؤٹ بہت صابر شاکر ہیں. جیسے وہ پٹرول کی قیمت بڑھتی ہے تو وہ سارا لوگ پہنچ جاتے ہیں، لمبی لمبی لائنیں، مینوں لمبی لائنیں لگ جاتی ہیں کہ ہم بھروا لیں پٹرول. لیکن یہ نہیں سوچتے کہ 2 دن کے بعد ختم ہوگا تو کیا ہوگا. میں تو کہتا ہوں اگر ان کو چھتر لگنے ہو نا تو یہ کہیں گے کہ برائے مہربانی 2 لائنیں بنا لیں، یہ 3 لائنیں بنا لیں، اور چھتر لگانے کے لیے 3-4 بندے رکھ لیں تاکہ ہمارا ٹائم بچے، ہم نے پھر کام پہ جانا. یہ بڑی صابر قوم ہے. اللہ اس کے صبر پہ ہی اس پہ رحم کر دے.
اور پاکستان فل آف ریسورسز کنٹری ہے، جیو اسٹریٹجیکلی ایک آئیڈیل لوکیشنز ہے کہ یہ مڈل ایسٹ بھی ادھر آ رہی ہے، سینٹرل ایشیا کی ریاستیں بھی ادھر ہے، یعنی ان کا سارا سمندر کا راستہ پاکستان کے تھرو جاتا ہے۔ پھر یہاں پہ آپ کے بہترین کراچی کی بندرگاہ ہے، پھر ابھی آپ نے جو بنائی ہے گوادر میں، یہ بہترین آپ کے اپورچونٹی ہیں۔ یہاں پہ بس پولیٹیکلی اسٹیبلٹی ہو، ساری سیاسی پارٹیوں کو ساتھ لے کے چلیں تو یہاں پہ انویسٹر آ سکتے ہیں۔ اب جیسا کہ دبئی اجڑ گیا ہے تو اب کراچی کو دوبارہ آباد ہو سکتا ہے اگر ہم ایک معتدل پالیسی بنا لیں، اور بہت سارے ہم سرمایہ کاری اٹریکٹ کر سکتے ہیں۔ یہ ساری تجویزیں میرے ذہن میں آتی رہتی ہیں، میں نے کہا چلو آج اپنے ویلاگ میں بیان کرتا ہوں۔ ابھی ایک خبر یہ بھی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ ان کے کسی ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو گیا ہے، تو اب یہ ابھی تک کنفرم نہیں ہے، لیکن یہ وار اسٹریٹجی کا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایسی خبریں پھیلائی جائیں۔ امریکہ تو سپر پاور ہے، وہ تو کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ اس کا پریزیڈنٹ ویک شو کیا جائے اور وہ ہاسپٹلائز ہو جائے، تو انہوں نے اس کی تردید کی ہے۔ تو اگر ایسا ہے، پاکستان جیسا ملک اپنی اندرونی خبریں نہیں باہر آنے دیتا کہ اگر اس کا کوئی وزیر مشیر بیمار ہو، جیسے پچھلے دنوں پتہ چلا تھا کہ کوئی سلیپنگ پلس کا مسئلہ تھا گھریلو جھگڑے اوپر، لیکن وہ پاکستان نے اپنی بات دبا لی، تو وہ تو پھر سپر پاور ہے، وہ کیسے اپنا شو کر سکتا ہے اپنی ویکنس۔ تو فی الحال امریکہ یہ خبر دبا گیا ہے، لیکن اگر وہ واقعی سٹریس میں آ کے داخل ہو گیا ہے تو یہ امریکہ کے لیے اچھی خبر نہیں ہے۔ ایران کی طرف سے ایک خبر یہ بھی آئی ہے کہ انہوں نے ونگ لانگ 2 میزائل جو اس کے ایریے میں آیا تھا اس کو مار کرایا ہے، ڈرون غالباً۔ تو اگر یہ ہے تو یہ بڑی خطرناک صورتحال ہے، کیونکہ ونگ لانگ 2 چائنا میڈ میزائل ہے، اور جو اس نے اپنے دوست ملکوں کو دیے ہیں، جن میں پاکستان بھی ہے، بنگلہ دیش بھی ہے، اور دوسرے ملک بھی ہیں، بعض قطر وغیرہ کو بھی دیا ہے۔ تو اگر ایران نے یہ مار گرایا ہے تو یہ اچھی بات نہیں، کیونکہ اس سے پھر تاثر ملتا ہے کہ جو یہ جو ملک ہیں یہ اس کو امریکہ کے ساتھ مل کے اس پہ اٹیک کر رہے ہیں۔ تو ایسی خبر جو ہے نا یہ تشویشناک ہے، کہ کیونکہ اب اگر ان کے پاس یہ ہے میزائل تو وہ تو چائنا کو دے گا اور بتا دے گا اس کا ملبہ دیکھ کے یہ اس نے کس ملک کو فروخت کیا ہے، تو اس ملک کے لیے پھر یہ اچھا نہیں ہوگا، کیونکہ پھر چائنا مزید ناراض ہو جائے گا۔ امریکہ سے ریلیٹڈ یہ بھی خبر آئی تھی، بلکہ انہوں نے ان جرنلز کی تصویر بھی شیئر کی تھی جس کو ٹرمپ نے سیک کر دیا ہے، کیونکہ یہ وہ جرنل تھے جو اپوز کر رہے تھے کہ ان کے جو سولجرز کو آن گراؤنڈ وہاں نہیں بھیجنا چاہیے، جیسا کہ یہ شنید ہے، خبر ہے کہ امریکہ نے 50,000 کے قریب سولجر تیار کیے ہیں ان ایران کے ان جزائر پہ قبضہ کرنے کے لیے۔ تو وہ 4-5 جزائر ہیں، جو 4 تو تقریباً ویران ہی پڑے ہیں، وہاں پہ چند جھوم پڑے ہیں، لیکن کرگ ایک اس کا ہے آئی لینڈ جہاں سے وہ تیل سپلائی کرتا ہے، تو اگر امریکہ وہاں پہ اتارتا ہے یا ان آئی لینڈ پہ وہ بیچتا ہے اپنے سولجر کو، تو ایران نے تو کہا ہے یہ موسٹ ویلکم آئیں، پھر یہ زندہ واپس نہیں جائیں گے۔ تو اس میں امریکہ میں بہت ہی ریزنمنٹ ہے کہ اپنے سولجرز کو وہاں نہ اتارا جائے، کیونکہ وہاں پہ ایک جنرل پرسیپشن یہی ہے کہ یہ اسرائیل کی جنگ تھی اور ایران سے امریکہ کو فی الحال کوئی خطرہ نہیں تھا۔ تو اسرائیل کی جنگ میں امریکہ کود کے اپنی بھی پوری ورلڈ کی اکانومی بھی برباد کر رہا ہے، اپنی بھی کر رہا ہے، اور پھر اپنے سولجرز کی ڈیتھ کا سبب بن رہا ہے۔ تو یہ دیکھیں یہ صورتحال ہے۔ تو دوستو یہ میرا آج کا ویلاگ ہے۔ اب یہ میں آپ پہ ایک سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی ہم ایک عالمی جنگ کی طرف بڑھ رہے ہیں؟ اور اگر خدا نخواستہ ایران کے اوپر امریکہ
جوہری حملہ کرتا ہے یا جوہری حملہ نہیں بھی کرتا، اس کی انسٹالیشنز، ایٹامک انسٹالیشن پہ حملہ کرتا ہے تو تابکاری پورے ریجن میں پھیل جائے گی. تو وہ تو اس خطے کے لوگوں کے لیے خطرہ ہوگی. اور اس سلسلے میں پاکستان کو کیا کریکٹر ادا کرنا چاہیے، کیا کردار ادا کرنا چاہیے، آپ اپنی رائے سے مجھے آگاہ کیجیے اپنے کمنٹس کے ذریعے. اور اگر آپ کو میرا یہ ویلاگ پسند آیا ہے تو اس کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اپنے دوستوں کے ساتھ، اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے. اگلے ویلاگ تک کے لیے خدا حافظ.